یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور انہی راتوں میں انسان پیاس بجھانے کے لیے اور کبھی واش روم جانے کے لیے یا آنکھ کھل جانے کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی بہانے سے اٹھنا تو لازمی پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اس موسم میں ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کی رات کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو۔ کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے رات کو انسان جب سائٹ بدلتا ہے تو بعض اوقات آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ سارے غموں دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آج آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3898 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لو، پھر جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ آج تفصیل سے آپ کو اس دعا کی برکات بتائیں گے۔ تو دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں، اور پھر آپ سنہری باتیں آفیشیل کے سبسکرائبر بن جائیں گے۔ اکثر میرے بہن بھائی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو دوستو، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک، بد کو قدرت کے قانون کے بغیر دکھوں، پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں، بعض لوگ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، کچھ لوگ مال اسباب کی وجہ سے غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غم میں رہتے ہیں۔ تو ایسے تمام غموں سے نجات چاہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو، جب کسی مصیبت، پریشانی اور غم میں مبتلا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کریں، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن کریم میں بھی تائید کی گئی ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، ان لمبی راتوں میں اٹھ کر جو گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی مانگیں، اپنے دکھڑے اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ بے شک آپ کے معافی مانگتے ہی وہ آپ کے سارے غموں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ناظرین، آپ کی جب رات کو آنکھ کھل جائے تو ساتھ ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا پڑھنے کا اہتمام کریں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں اٹھے اور اس میں غنودگی کی حالت میں یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت بندے کو اپنی رحمت دینے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، پھر بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو، اس سے اپنی پریشانیاں اور دکھڑے سنائے۔ ہم دکھ وہاں سناتے ہیں جہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں نہیں سناتے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو جایا کریں۔ اکثر لوگ جن کی عمر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں گزری ہو، وہ شرم کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ اگر ایک آدمی ساری دنیا کے گناہ گاروں جتنے گناہ بھی کر لے، پھر بھی جب وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ پاک اس کو یقیناً معاف فرمائے گا۔ قرآن کریم میں یہ خوشخبریاں گناہ گاروں کو مختلف الفاظ میں سنائی گئی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا ایک مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے پوچھا کہ زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں ہے۔ اور توبہ کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ تو فلاں ملک میں جا اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی وہاں جا کر ان کے ساتھ عبادت کر، اور اپنے ملک میں مت جا کہ وہ برا ملک ہو جائے۔ پھر وہ اس ملک کی طرف چل پڑا۔ جب آدھا سفر طے کر لیا تو اس کو موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ ہو کر آ رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی صورت بن کر آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو اور جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں کا ہے۔ سو انہوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ پس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ راوی حدیث حسن نے کہا کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے سینے کے بل بڑھا تاکہ اس ملک سے نزدیک ہو جائے۔ مختصر صحیح مسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک بات جو آپ کو بتانا مناسب سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ توبہ انسان جس وقت بھی سچے دل سے کرے گا، اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق اس کو قبول کر کے بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ البتہ جب بندہ زندگی سے نا امید ہو جائے اور موت کے فرشتے کو دیکھ لے اور روح حلق میں آ جائے، سانس میں تنگی ہونے لگے، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جتنا شیئر کریں گے اللہ پاک اتنا ہی اجر دے گا، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرنا جس سے اس کو فائدہ ہو سکے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ آپ کے اس ویڈیو شیئر کرنے سے اس شخص کے بہت سارے مسائل دور ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔